پارٹ 2۔ دوپہر کے 2 بجے طلحہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے ساتھ ہی اسے کافی چاہیے ہوتی ہے، ورنہ اس کا دن اچھا نہیں گزرتا۔ وہ جلدی سے فریش ہوتا ہے اور فوراً ہی قریب کے کیفے میں کافی پینے چلا جاتا ہے۔ ابھی اس نے کافی منگوائی ہی ہوتی ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مسلسل اس پر نظریں گاڑے ہوئے ہے۔ پہلے تو وہ اسے اپنا وہم سمجھتا ہے، لیکن کافی پینے کے دوران جب طلحہ اچھی طرح نظر دوڑاتا ہے تو کیفے کے کونے میں اسے ایک شخص بیٹھا نظر آتا ہے۔ وہ شخص تبھی آیا تھا جب طلحہ داخل ہوا تھا اور وہ مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ طلحہ کا شکم یقیناً بدل جاتا ہے۔ وہ شخص طلحہ کی تصویر کھینچتا ہے تو طلحہ دیکھ لیتا ہے وہ شخص سمجھ گیا کہ طلحہ نے اسے تاڑ لیا ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کر باہر کی جانب بھاگتا ہے اور طلحہ بھی اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ وہ شخص مزید تیز بھاگنے لگتا ہے، لیکن طلحہ اس کے تعاقب میں تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ شخص بائیں جانب مڑ جاتا ہے۔ طلحہ فوراً مسکراتا ہے اور ایک شارٹ کٹ لیتا ہوا اس سے پہلے ہی اس کے پل کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ شخص گزرنے والا تھا، اور جیسے ہی وہ شخص وہاں پہنچتا ہے طلحہ اسے دبوچ لیتا ہے۔ اب سیدھے منہ بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو؟ طلحہ پھولی ہوئی سانسوں کے دوران بڑے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ پل کے پاس بہت بھیڑ تھی اور طلحہ وہاں کوئی تماشا کھڑا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شخص نفی میں سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے میں تو بس وہاں بیٹھ کر کافی پی رہا تھا۔ طلحہ کہتا ہے دیکھو بیٹا، مجھے سب پتہ ہے اور تمہیں بھی بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ تم وہاں کیا گل کھلا رہے تھے، اسی لیے شرافت سے اپنا منہ کھول دو ورنہ مجھ سے اگلوانا بھی آتا ہے۔ شخص کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ طلحہ ایک دم اس کے دونوں ہاتھ جگڑ لیتا ہے اور دوسری طرف سے اس کا موبائل چھین کر کہتا ہے جاؤ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ شخص اپنا موبائل واپس لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی طلحہ سارا ڈیٹا اڑانے کی تیاری کر چکا تھا۔ طلحہ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے رکھتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل کا سارا ڈیٹا اپنے موبائل میں ٹرانسفر کرتا ہے اور اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ وہ شخص واپس لینے کی بہت کوشش کرتا ہے پر طلحہ اسے موقع ہی نہیں دیتا اور جاتے جاتے وہ موبائل نہر میں پھینک دیتا ہے۔ وہ شخص حواس ہو کر بھاگتا ہے وہاں نہر کی طرف جاتا ہے، لیکن موبائل نکالنے میں اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ موبائل اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ طلحہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے، وہ شخص غصے سے تملا ہوا اس کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا کیا تم نے؟ طلحہ جواب دیتا ہے وہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ شخص کہتا ہے دیکھتا ہوں کہ تم اس کا بدلہ کیسے چکاتے ہو۔ طلحہ نے ترکی پہ ترکی جواب دیا بدلہ تو تم ضرور چکاؤ گے، ان معصوموں کا بدلہ۔ وہ شخص شدید غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد طلحہ واپس سے کیفے جاتا ہے، اپنی کافی لے کر سیدھا اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ روس۔ تھوڑی دیر بعد ہاسٹل کے کمرے میں اس کے لیے چائے اور کیک آ جاتا ہے۔ وہ اپنا موبائل کھولتا ہے تو اسے طلحہ اور ارحم کے میسیجز ملتے ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ فوراً اپنا لیپ ٹاپ آن کرتا ہے اور کام میں جٹ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ چائے اور کیک سے بھی لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ کام ختم کرنے کے بعد جب وہ فائل کو ری چیک کرتا ہے تو جو اہم معلومات اسے ملتی ہے وہ ساری کی ساری زیان کو بھیج دیتا ہے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ رکھنے کے بعد وہ دوبارہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے اور باہر کی دنیا کو تکتے ہوئے ایک بار پھر ماضی کے جھڑکوں میں کھو جاتا ہے۔ ماضی۔ ضرار کا ڈر مزید بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ جیسے جیسے رات گہری ہوتی جا رہی تھی اس کی بھوک میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ €1.5 کی ایک ڈبل روٹی خریدتا ہے اور وہیں بیٹھ کر اسے کھانے لگتا ہے۔ رات جب بہت زیادہ ہو گئی تو وہاں کے گارڈ نے اسے باہر جانے کا کہا۔ ضرار وہاں سے اٹھتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ اب وہ ایک سنسان سڑک پر بالکل اکیلا کھڑا تھا۔ وہاں موجود چوکیدار نے اسے دیکھ کر کہا بیٹا اب تم اپنے گھر جاؤ، تمہارے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے۔ والدین کا نام سنتے ہی ایک تلخ مسکراہٹ ضرار کے لبوں پر رقص کرنے لگی۔ چوکیدار یہ کہہ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور ضرار بھی آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد اسے فٹ پاتھ پر ایک شخص سویا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بھی اسی شخص کے پاس جا کر لیٹ جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اگلی صبح اس کی آنکھ تب کھلتی ہے جب صفائی والے سڑک صاف کرنے کے لیے اسے جگاتے ہیں۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسے کل کا سارا منظر یاد آنے لگتا ہے۔ صفائی والا اسے کہتا ہے جلدی اٹھو بھائی، ہمیں ابھی اور بھی بہت سا کام کرنا ہے۔ اگر تمہارا کوئی گھر بار نہیں ہے تو کسی چائلڈ ہوم چلے جاؤ، یہاں سڑک پر کیوں بیٹھے ہو؟
اب کون بتاتا اسے کہ وہ تو اپنے حالات سے بھاگ کر یہاں پناہ لینے آیا ہے۔ سراب جلدی جلدی اٹھتا ہے اور وہاں سے چل پڑتا ہے۔ وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اسے شدید بھوک لگی تھی پر وہ کچھ نہیں کھاتا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ خوف تھا کہ اگر وہ اسی طرح پیسے کھانے پر اڑاتا رہا تو جمع پونجی ختم ہو جائے گی، وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اسے ابھی کام بھی تلاش کرنا تھا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو جاتی ہے لیکن کوئی بھی اجنبی ہونے کی وجہ سے اسے کام نہیں دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ شام ڈھلے ہوئے قریبی نلکے سے پانی پی کر پیٹ کی آگ بجھاتا ہے اور دوبارہ کام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ شام سے رات ہو جاتی ہے اور بھوک ایک بار پھر اسے ستانے لگتی ہے۔ زرار دل میں سوچتا ہے کیوں نہ ایک اور ڈبل روٹی خرید کر کھا لوں۔ وہ یہی سب سوچتے ہوئے جیب سے پیسے نکالتا ہے۔ اسی وقت بائک پر سوار دو لٹیرے اس کے پاس سے گزرتے ہیں اور اس کے پیسے چھین کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ زرار بالکل ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ وہ ان کے پیچھے دوڑتا ہے پر لٹیرے موٹر سائیکل پر تھے، اس لیے بہت بھاگنے کے باوجود وہ اس کے ہاتھ نہیں آتے۔ تھک ہار کر وہ سڑک پر گر جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، پھر ہمت کر کے اٹھتا ہے اور بے مقصد چلنے لگتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ چلتے چلتے وہ نہر کے ایک اونچے پل پر پہنچ جاتا ہے جہاں نیچے گہرا دریا بہہ رہا تھا۔ وہ پل کی منڈیر سے نیچے دریا کو تکنے لگتا ہے۔ وہ دل میں سوچتا ہے اگر میں اس دریا میں کود جاؤں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور میری لاش بھی بہہ جائے گی۔ اور اپنی آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگانے ہی والا ہوتا ہے کہ پیچھے سے اچانک ایک زوردار آواز گونجتی ہے، رکو! وہ چونک کر مڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک شخص گاڑی سے نکل کر تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں زاویان تھا۔ زاویان نے قریب آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، رکو! یہ تم کیا کرنے لگے تھے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ زرار کوئی جواب نہیں دیتا اور بالکل خاموش رہتا ہے۔ زاویان نے اسے جھنجھوڑا، ارے کچھ بولو بھی اب! زرار نے نظر جھکا کر انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، میں خودکشی کر رہا تھا۔ زاویان نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ میں وجہ جان سکتا ہوں؟ نہیں، میری مرضی۔ کیا میں اپنی مرضی سے اپنی جان بھی نہیں لے سکتا؟ زرار یہ کہتے ہوئے اپنے وہ آنسو صاف کرنے لگتا ہے جو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ زاویان کا دل پگھل گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ زاویان اسے زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اپنے گھر لے آتا ہے۔ گھر پہنچ کے وہ محبت سے کہتا ہے، آ جاؤ، اندر آ جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں اکیلا ہی رہتا ہوں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ زرار جھجکتے ہوئے اندر آتا ہے۔ پھر زاویان پاستا گرم کرتا ہے جو اس نے صبح ہی بنایا تھا، اسے کھانے کے لیے دیتا ہے۔ زرار نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا اسی لیے وہ جلدی جلدی پاستا کھانے لگتا ہے۔ زاویان نوٹ کرتا ہے وہ پاستا ایسے کھا رہا تھا جیسے وہ کافی دنوں سے بھوکا ہو۔ زاویان اسے اور ڈال کر دیتا ہے، وہ بھی بالکل کھا جاتا ہے۔ وہ اپنے دل میں سوچتا ہے اتنا لذیذ پاستا میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد زاویان اسے ٹی وی لاؤنج میں لاتا ہے۔ تم یہاں بیٹھو، میں آیا، وہ یہ کہہ کر اپنے اوپر کمرے میں چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد کپڑے لے کر آتا ہے اور اسے ڈرائنگ روم میں لے جاتا ہے، یہاں واش روم میں جاؤ، یہ کپڑے پہن کر آؤ۔ زاویان اسے اپنے ہی کپڑے دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تبدیل کر کے آتا ہے۔ زاویان ٹی وی لاؤنج میں ہوتا ہے۔ زاویان، آؤ ادھر بیٹھو، وہ بیٹھتا ہے۔ کہ تم سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ شروع میں ذرا ہچکچاتا ہے پھر وہ سب اس کو بتا دیتا ہے۔ زاویان، تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو پر تمہیں کام کرنا ہوگا۔ زرار، میں سب کروں گا، مجھے سارے کام آتے ہیں، کپڑے دھونا، استری کرنا، برتن دھونا۔ وہ جلدی جلدی بول رہا ہوتا ہے تب زاویان اسے ٹوکتا ہے، زاویان، میں گھر کے کاموں کی بات نہیں کر رہا، میں کمانے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس سے کہتا ہے، تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ پھر زاویان زرار کو ساری چیزیں سکھاتا ہے اور جو خود ہیکنگ کے دوران استعمال کرتا تھا۔ اس طرح زرار زاویان کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ اچانک دروازہ بجتا ہے، وہ گھرالوں کے سے نکل کر واپس آتا ہے۔ دروازہ کھولتا ہے تو روم سروس والے ہوتے ہیں جس کا کمرہ صاف کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اندر آنے کی اجازت دیتا ہے اور خود صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ مشن سے ہارنے کے بعد زاویان
غصے سے واپس اپنے گھر لوٹتا ہے۔ آتے ہی خود کو پرسکون کرنے کے لیے وہ واش روم جاتا ہے اور کپڑے سمیت شاور کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کاش۔ وہ غصے میں ہاتھ زور سے شیشے پر دے مارتا ہے تو شیشہ چکنا چور ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگتا ہے، لیکن اس سے کسی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی منظر چل رہا تھا کہ سامنے فریال کھڑی ہے اور وہ اس کا حال بھی اسی شیشے کی طرح کر دے گا۔ وہ شاور کے نیچے اپنے ہاتھ آگے کرتا ہے، تھوڑی دیر بعد خون بند ہو جاتا ہے۔ وہ غصے سے واش روم سے باہر آتا ہے اور اپنے زخم پر ٹریسنگ کرنے لگتا ہے۔ ٹریسنگ کرتے ہوئے اسے کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ ماضی۔ زاویان: ماما ماما ماما، کیا ہوا ہے میرے پیارے بیٹے کو؟ زاویان: میرا خون نکل رہا ہے، یہ دیکھیں۔ اس کی والدہ دیکھتی ہے تو وہاں ایک چھوٹا سا کٹ لگا ہوا تھا جس سے وہ بس 2-3 قطرے خون باہر آیا تھا۔ والدہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اوہ میرے بیٹے کو کیسے لگی؟ زاویان روتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، میں وہاں گر گیا تھا جہاں۔ اس کی والدہ فرسٹ ایڈ باکس، ڈریسنگ باکس لے کر آتی ہیں اور اسے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہیں، چلو شاباش، اس میں سے روئی نکالو۔ زاویان روئی نکالتا ہے۔ ماں کہتی ہیں، اب اسے وہاں رکھو جہاں خون لگا تھا۔ وہ انگلی وہیں رکھتا ہے۔ والدہ کہتی ہے، صاف کرو، اور زاویان صاف کرتا ہے۔ والدہ کہتی ہیں، اب ڈیٹول نکالو اور زخم پر لگاؤ۔ زاویان جیسے ڈیٹول لگاتا ہے اس کے منہ سے ایک سسکی نکل جاتی ہے۔ والدہ تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، شاباش بیٹا۔ پھر وہ پٹی نکالنے کو کہتی ہیں اور اسے ٹریسنگ کرنے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ اس کے بعد زاویان باقی ٹریسنگ خود مکمل کرتا ہے۔ اس دن کے بعد سے زاویان کو ٹریسنگ کرنا آ گئی تھی۔ جب بھی اس کی والدہ گھر پر نہیں ہوتی اور اسے چوٹ لگتی تھی، وہ اپنی ٹریسنگ خود ہی کر لیا کرتا تھا۔ حال۔ ڈریسنگ ختم کرتے ہی اب وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کپڑے تبدیل کرتا ہے اور ایک سادہ سی جینس اور ٹی شرٹ پہن کر باہر نکل جاتا ہے۔ کچھ کھانے کا اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، اسی لیے وہ سیدھا پیدل ہی چلنے لگتا ہے۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ آج بھی وہاں اتنا ہی رش تھا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ یہ دبئی مال تھا، جو دنیا کی بہترین اور دبئی کے مشہور ترین مالز میں سے ایک تھا۔ یہاں اکثر بچوں کے گھومنے پھرنے اور تفریح کی جگہیں تھیں۔ وہ مال کے اندر جاتا ہے اور بچوں کی ایریا کی طرف بڑھتا ہے۔ وہاں اسے وہی جھولا دکھائی دیتا ہے جس پر وہ بچپن میں اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ یہاں اب بھی سب کچھ ویسا ہی تھا، اگر کچھ نہیں تھا تو گزرا ہوا وقت نہیں تھا۔ ماضی۔ آج سے 10 سال پہلے وہ اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اس کی والدہ اکثر اسے اسکول کی چھٹیوں میں گھمانے کے لیے یہاں لایا کرتی تھیں۔ وہ پورا سال اپنے کاموں میں مصروف ہوتی تھیں، لیکن نومبر اور دسمبر میں خاص طور پر چھٹیاں لے کر اپنے بیٹے کو وہ یہاں لاتی تھیں۔ یہ جگہ زاویان کی پسندیدہ ترین جگہ تھی۔ اس کے والد کی وفات کے بعد گھر کی تمام تر ذمہ داریاں اس کی والدہ پر آ گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے حد مصروف رہنے لگی تھیں۔ اس کے باوجود زاویان کو پورا وقت دیتی تھیں۔ وہ زاویان کو ہر سال آخر میں یہاں ضرور لاتی تھیں، لیکن 10 سال پہلے ٹھیک اسی مہینے جب وہ یہاں گھومنے آیا تھا تو ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ اس کی والدہ اسے جھولے پر بٹھا کر خود اس کے لیے آئس کریم لینے گئیں، لیکن جیسے ہی جھولا رکا، زاویان نیچے اتر آیا۔ وہ اپنی والدہ کو تلاش کرنے لگا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مال سے باہر نکل آیا، پر اسے اپنی والدہ کہیں نہیں ملی۔ وہ روتا ہوا پورے مال میں اپنی ماں کو ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کے 12 بجے سے صبح کے 4 بج گئے۔ اب مال میں رش بھی ختم ہونے لگا تھا، لیکن اس کی والدہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہاں موجود ایک بزرگ نے جب یہ دیکھا کہ شاید وہاں نگرانی یا سیر کر رہے تھے تو وہ زاویان کو اسپین کی ایمبیسی سفارت خانے لے گئے، لیکن وہاں بھی اس کی والدہ نہیں پہنچ پائیں۔ چونکہ اگلے دن زاویان کا وہاں رہنے کا آخری دن تھا، اسی لیے ایمبیسی نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے واپس اسپین بھیج دیا۔ ماضی کی یادیں۔ زاویان ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کی والدہ کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے، ورنہ جب سفارت خانہ ایمبیسی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو ان کا فون کیوں بند ملتا۔ اس ہولناک دن کے بعد سے اب اسے اپنی والدہ کبھی نہیں ملی تھیں۔ وہ آج بھی اس مال میں صرف اسی امید پر آتا تھا کہ شاید کہیں سے اس کی والدہ کا کوئی پتہ چل جائے، لیکن برسوں گزرنے کے باوجود اسے اپنی ماں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ حال۔ اس دوران ماضی کی جھڑکوں سے نکل کر وہ حال میں لوٹتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک بچہ اسے پکارتا ہے، انکل انکل، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ زاویان اس معصوم بچے سے پوچھتا ہے، آپ کی مما کہاں ہیں؟
جو بچہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتا ہے وہ رہیں۔ تبھی اس کی والدہ ہامتی کامتی وہاں پہنچتی ہیں اور بچے کو پیار بھری ڈانٹ پلاتے ہوئے کہتی ہیں، اس طرح ماما کو بتائے بغیر اکیلے کہیں نہیں جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچے کو سمجھانے لگتی ہیں، پھر وہ زاویان کی طرف متوجہ ہو کر کہتی ہیں، تھینک یو سر۔ وہ زاویان کا شکریہ ادا کرنے کے اپنے بچے کو ساتھ لے کر چلی جاتی ہیں۔ زاویان دور تک ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ وہ اپنے دل میں سوچتا ہے، کاش میری بھی اپنی والدہ کو اسی طرح مل جاتا، کاش وہ گزرا ہوا وقت کسی طرح واپس آ سکتا، کاش، لیکن اب شاید وقت گزر چکا تھا اور یہ کاش کسی کام آنے والا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجتی ہے۔ وہ جیب سے فون نکال کر دیکھتا ہے تو زرار نے وہ مطلوبہ فائل بھیج دی تھی۔ وہ وہیں سے مڑتا ہے اور واپس اپنے ہوٹل کی جانب چل پڑتا ہے۔ ہوٹل پہنچ کر وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہے اور USB کے ذریعے موبائل کا سارا ڈیٹا لیپ ٹاپ میں منتقل کر کے غور سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس ڈیٹا کو گنگالنے پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ڈیول کا اصل نام رومان تھا، لیکن ان کا کوئی ایک نام نہیں تھا، بالکل مختلف جگہوں پر بدل بدل کر نام استعمال کرتے رہے تھے۔ وہ رومان اس وقت دبئی سے بھاگا ہوا تھا اور ریکارڈ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی اکلوتی ہے جو اس وقت دبئی میں ہی موجود ہے، جبکہ رومان خود اپنے کچھ خاص ملازمین اور فیملی کے ساتھ صاف امریکہ بھاگا ہوا ہے۔ زاویان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھرتی ہے اور وہ سوچتا ہے، اگر مجھے کسی طرح اس کی وہ بیٹی مل جائے تو میں اسے رومان کی سب سے بڑی کمزوری بنا سکتا ہوں۔ زاویان کے ذہن میں اگلا منصوبہ بننے لگتا ہے۔ زاویان نے زندگی بھر ایک اصول پر عمل کیا تھا، دشمنی صرف دشمن سے ہوتی ہے، اس کے گھر کی عورتوں سے نہیں۔ مگر رومان کو اس کی پناہ گاہ سے باہر نکالنے کے لیے اسے پہلی بار اپنا یہ اصول توڑنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس نے رومان کی بیٹی کو اپنے منصوبے کا حصہ بنانے کا ارادہ کر لیا۔ زاویان ابھی لیپ ٹاپ پر رومان سے متعلق معلومات دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے طلحہ کی کال آتی ہے۔ وہ فوراً کال ریسیو کرتا ہے۔ طلحہ: ہیلو زاویان: ہاں کہو۔ طلحہ: مجھے اس شخص سے موبائل کا ڈیٹا نکالتے ایک خاص تصویر ملی۔ زاویان ایک دم چونک جاتا ہے۔ کون سی تصویر؟ طلحہ: اس کی بیٹی کی۔ زاویان: تمہیں کیسے پتہ کہ وہ اسی کی بیٹی ہے؟ طلحہ: میں نے اس کا موبائل ہیک کیا ہے۔ زاویان: اچھا جلدی بھیجو۔ طلحہ اسی تصویر سینڈ کرتا ہے۔ اس تصویر کے ساتھ اس کا نام ہما لکھا ہوا تھا۔ زاویان: اچھا ٹھیک ہے۔ تصویر پر ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ طلحہ کہتا ہے، اچھا مجھے ایک دوسرا کام ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ زاویان: چلو ٹھیک ہے۔ زاویان بے چینی سے تصویر کے ڈاؤن لوڈ ہونے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد تصویر مکمل ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔ وہ اسے غور سے دیکھتا ہے تو اسے اپنے اوپر ساتواں آسمان گرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ فریال کی ہوتی ہے۔ اوہ، تو اصل میں رومان کی بیٹی تم ہو، وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے۔ پھر اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھر آتی ہے اور وہ سوچتا ہے، اب اگر شکار خود چل کر جال کی طرف آ رہا ہے تو اسے آنے دیتے ہیں۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ زاویان مسلسل کئی گھنٹوں سے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا رومان سے متعلق فائلیں گنگال رہا تھا۔ آخرکار اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور تھکن سے اپنی گردن کرسی کی پشت سے ٹکا دی۔ اسی لمحے اس کے پیٹ سے بھوک کی آواز ابھری۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ وہ کمرے سے نکل کر لفٹ کے ذریعے نیچے لابی میں آ گیا۔ اسی وقت ہوٹل میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس وقت آخر کھانا کہاں سے ملے گا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، زاویان! اس نے پلٹ کر دیکھا تو فریال مسکراتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ زاویان نے بےساری سے پریشانی پر بڑے ڈالے۔ زاویان: اب کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ فریال: مسئلہ کچھ نہیں ہے، چلو میرے ساتھ۔ زاویان: میں کہیں نہیں جا رہا۔ فریال: ارے یار چلو تو صحیح، مجھے معلوم ہے تمہیں بھوک لگی ہے، اس لیے میں نے تمہارے لیے کھانا منگوایا ہے۔ زاویان نے سرد لہجے میں کہا، فریال میرا دماغ خراب مت کرو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ فریال نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے، نہیں جب تک تم میرے ساتھ نہیں چلو گے میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ زاویان نے ایک لمحے کے لیے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا، رومان تک پہنچنے کے لیے فریال اس وقت میری سب سے قیمتی کڑی ہے، لیکن اگر میں اچانک اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا تو اسے ضرور شک ہو جائے گا۔ ابھی نہیں، ابھی مجھے پہلے جیسا ہی رہنا ہوگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سخت لہجے میں بولا، آخری بار کہہ رہا ہوں، راستے سے ہٹ جاؤ۔ فریال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔
نہیں ہٹوں گی، چاہے تم جتنا غصہ کر لو، آج تمہیں کھانا میرے ساتھ ہی کھانا پڑے گا۔ زاویہ نے بے بسی سے آنکھیں بند کیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فریال اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں۔ فریال نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کا بازو ہلکے سے پکڑا اور اسے تقریباً زبردستی ہوٹل سے باہر لے آئی۔ باہر ایک سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی پہلے ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے فوراً دروازہ کھولا۔ فریال مسکراتے ہوئے بولی، آؤ بیٹھو۔ زاویہ نے چند لمحے گاڑی کو دیکھا، پھر خاموشی سے پچھلی نشست پر جا بیٹھا۔ فریال بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ خاموشی سے سڑک پر رواں ہو گئے۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر فریال نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں پاستہ بہت پسند ہے، اس لیے میں نے تمہارے لیے خاص طور پر پاستہ بنوایا ہے، امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ زاویہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑکی سے باہر گزرتی ہوئی روشنیاں دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر حسب معمول سرد موری تھی، جیسے فریال کی باتیں اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی ہوں۔ فریال نے دوبارہ گفتگو شروع کرنے کی کوشش کی، ویسے تم اتنا خاموش کیوں رہتے ہو؟ کبھی دل نہیں کرتا کسی سے دل کی بات کرو؟ زاویہ نے آہستہ سے نظریں اس کی طرف موڑی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہہ کر وہ دوبارہ کھڑکی کی طرف سے باہر دیکھنے لگا۔ فریال نے ہلکا سا منہ بنایا، لیکن پھر بھی مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ زاویہ سے بات منوانا آسان نہیں، مگر ہار ماننا اس کی عادت بھی نہیں تھی۔ گاڑی خاموشی سے شہر کی روشن سڑکوں کے پیچھے چھوڑتی ہوئی سیدھی فریال کے گھر کی طرف بڑھتی رہی، جبکہ زاویہ کے ذہن میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، اور وہ تھا رومان۔ چند ہی منٹ بعد گاڑی ایک وسیع اور عریض مینشن کے سامنے آ کر رکی۔ خود کار کا گیٹ آہستہ آہستہ اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ زاویہ نے کھڑکی سے باہر نظر ڈالی۔ ہر طرف قیمتی گاڑیاں، نفیس باغیچے، رنگ برنگے پھول، سنگ مرمر کے فوارے اور شاندار روشنیاں اس محفل نما اور عمارت کی شان میں اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ سرد نظروں سے پورے مینشن کا جائزہ لیتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حق مار کر یہ شان و شوکت کھڑی کی گئی ہوگی۔ اسی دوران فریال کی آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ زاویہ، آؤ اندر چلو۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر خاموشی سے گاڑی کے اتر کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے ایک وسیع اور انتہائی پرتعیش ڈرائنگ روم تھا۔ سنگ مرمر کا فرش، دیواروں پر قیمتی پینٹنگز، بڑے بڑے جار، فانوس اور نفیس فرنیچر پورے ہال کو شاہانہ انداز دے رہے تھے۔ فریال مسکراتے ہوئے بولی، آؤ بیٹھو یہاں۔ زاویہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ فریال نے فخر سے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسا لگا میرا گھر؟ زاویہ نے مختصر سا جواب دیا، اچھا ہے۔ اس کے لہجے میں نہ تعریف تھی اور نہ ہی کوئی حیرت۔ اتنے میں ایک ملازمہ وہاں آ کر ادب سے بولی، میم کھانا تیار ہے۔ فریال نے مسکراتے ہوئے زاویہ کی طرف دیکھا، چلو ڈرائنگ ایریا چلتے ہیں۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم سے متصل کشادہ ڈرائنگ ایریا کی طرف بڑھ گئے، جہاں ایک لمبی میز پر مختلف کھانے انتہائی خوبصورتی سے سجا دیے گئے تھے۔ میز کے عین درمیان زاویہ کا پسندیدہ پاستہ بھی رکھا تھا، جسے دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا وہ خاص طور پر اسی کے لیے تیار کروایا گیا ہو۔ زاویہ نے خاموشی سے میز کی طرف دیکھتا رہا، جبکہ فریال کے چہرے پر اب بھی یہی امید تھی کہ شاید آج پہلی بار زاویہ اس کے لیے اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی دکھائے گا۔ فریال آگے بڑھ کر کرسی کھینچتی ہے، بیٹھو۔ زاویہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد فریال اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اپنی ہاتھ سے زاویہ کی پلیٹ میں پاستہ نکال کر رکھتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے، امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ زاویہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ خاموشی سے کانٹا اٹھاتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ 2 لقمے کھاتا ہے، اس کی حرکت یکدم سست پڑ جاتی ہے۔ اس ذائقے نے اس کے ذہن کے بند درجے کھول دیے۔ ماضی: زاویہ، ماما یہ پاستہ آپ نے بنایا ہے؟ والدہ: جی میرے بیٹے، کیوں؟ زاویہ: بہت مزیدار ہے۔ اس کی والدہ خوش ہو کر مسکراتی ہیں۔ سچ؟ واقعی میرے بیٹے کو پسند آیا؟ زاویہ: جی ماما، دنیا کا سب سے اچھا پاستہ ہے۔ اس کی والدہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتی ہیں۔ حال: زاویہ اچانک خیالوں سے باہر آتا ہے۔ وہ نظر اٹھا کر فریال کو دیکھتا ہے۔ یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ فریال ایک لمحے کے لیے چونک جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ ابھرتی ہے، مگر اگلے لمحے وہ خود کو سنبھال لیتی ہے۔
وہ ہماری ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر فوراً بات بدلتے ہوئے بولتی ہے، اگر اچھا نہیں لگا تو یہ کباب چکھو، مجھے یقین تمہیں ضرور پسند آئیں گے۔ زاویان خاموشی سے ہاتھ کے اشارے سے انکار کر دیتا ہے، نہیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ صرف پاستا کھانے لگتا ہے۔ اتنے بڑے میز پر بے شمار قیمتی اور لذیذ کھانے موجود تھے، مگر اس نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس نے صرف پاستا کھایا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھا اور واپس ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد فریال بھی وہاں آ گئی۔ زاویان، وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ چائے پیو گے؟ زاویان مختصر سا جواب دیتا ہے، نہیں۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہتی ہے۔ پھر زاویان آہستہ سے کہتا ہے، واش روم کدھر ہے؟ آؤ میں دکھا دیتی ہوں۔ فریال اسے ڈرائنگ روم سے متصل راہداری میں لے جاتی ہے اور ایک کمرہ چھوڑ کر سامنے والے واش روم کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ رہا۔ عین اسی لمحے فریال کا موبائل بج اٹھتا ہے۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی، پھر زاویان سے کہا، تم جاؤ میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کال ریسیو کرتے ہوئے راہداری سے باہر چلی جاتی ہے، جبکہ زاویان خاموشی سے واش روم کے دروازے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ واش روم سے باہر نکلتے ہی زاویان نے راہداری میں نظر دوڑائی۔ فریال ابھی بھی فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی پوری توجہ کال پر تھی، اسی لیے اسے زاویان کے باہر آنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ زاویان نے خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اگر اس نے سچ نہیں بولا تو حقیقت یہی کہیں مل جائے گی، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا راہداری سے گزرا۔ ہر دروازے پر ایک سرسری نظر ڈالتا وہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحے بعد اسے ایک کشادہ کچن دکھائی دیا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ کچن اپنی خوبصورتی اور نفاست کی وجہ سے کسی شاہی باورچی خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سفید سنگ مرمر کے چمکتے ہوئے کاؤنٹر، جدید مشینیں، نفیس لکڑی کی الماریاں اور سنہری روشنیوں نے پورے ماحول کو دلکش بنا رکھا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر انتہائی ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، جیسے یہاں صفائی اور نظر کا خاص خیال رکھا جاتا ہو۔ زاویان کی نظریں پورے کچن میں گھومنے لگیں۔ وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا، گویا کسی ایسے سراغ کی تلاش میں ہو جو اس کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب دے سکے۔ اسی دوران اس کی نظر چولہے کے قریب رکھے ایک برتن پر پڑی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب گیا۔ برتن میں ابھی بھی پاستا کی ہلکی سی خوشبو باقی تھی۔ اس نے خاموشی سے برتن کا ڈھکن اٹھایا، ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر دوبارہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، مگر اس کے ذہن میں سوال پہلے سے زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ یہ ذائقہ، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ زاویان فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا، اپنی نظریں دوسری طرف کر لیں، جیسے وہ محض اتفاقاً وہاں آ نکلا ہو۔ قدموں کی آہٹ سن کر زاویان فوراً پلٹا۔ سامنے صوفیہ کھڑی تھی۔ وہ اسے کچن میں دیکھ کر حیرت سے ساکت رہ گئی۔ آپ؟ اگلے ہی لمحے وہ گھبرا کر پلٹی اور بھاگنے لگی، مگر زاویان تیزی سے اس کا راستہ روک لیا۔ رکو! صوفیہ خوف سے چیخنے ہی والی تھی کہ زاویان نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے کچن میں ایک سنسان کونے کی طرف لے گیا، جہاں باہر سے کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ خاموش رہو، اگر تم نے شور مچایا تو سب سے پہلے تمہاری فریال آپ کی مشکل میں پڑ جائے گی۔ صوفیہ نے خوفزدہ انداز میں سر ہلایا۔ زاویان نے آہستہ سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ کانپتی ہوئی دیوار سے لگ گئی۔ زاویان نے صرف نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب صرف ایک سوال کا جواب دو، یہ پاستا کس نے بنایا ہے؟ صوفیہ کراتے ہوئے بولی، فریال آپی نے۔ زاویان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اچھا، یہ تم بھی جھوٹ بول دیتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا فولڈنگ چاقو نکالا اور آہستہ سے کھول دیا۔ چاقو کی چمک دیکھ کر صوفیہ کا رنگ اڑ گیا۔ زاویان نے چاقو اس کے بہت قریب کیا، مگر اسے چھوا نہیں۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، سچ کیا ہے؟ صوفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بنایا ہے۔ زاویان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر چاقو بند کر کے دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ شروع میں ہی سچ بول دیتی تو تمہیں اتنا ڈرنا نہ پڑتا۔ صوفیہ کی بات سن کر زاویان چند لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال ایک ساتھ گردش کرنے لگے۔ تو یہ پاستا اس نے بنایا تھا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ صوفیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا، سچ بتاؤ، یہ پاستا واقعی تم نے ہی بنایا ہے نا؟ صوفیہ نے ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلایا۔ جی میں نے ہی بنایا ہے۔ تم نے یہ بنایا کہاں سے سیکھا؟ مجھے فرحت ٹیچر نے سکھایا تھا۔ فرحت؟ زاویان کی بھویں سمٹ گئیں۔ یہ فرحت کون ہے؟ صوفیہ نے معصومیت سے جواب دیا، وہ ہمارے گھر میں کام کرتی تھیں۔
انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں سکھائی تھیں، خاص طور پر یہ پاستا بنانا۔ زاویہ نے فوراً اگلا سوال کیا، اب وہ کہاں ہیں؟ وہ چچا کے ساتھ عمان چلی گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی چچا کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے خلا میں جم گئیں، جیسے وہ اس سے ایک جواب کو کئی زاویوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ابھی زاویہ صوفیہ سے مزید کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک باہر سے فریال کی آواز سنائی دی۔ زاویہ، تم یہاں ہو؟ صوفیہ خوف سے سہم گئی۔ زاویہ نے ایک لمحے میں صورتحال کو سمجھ لیا۔ وہ فوراً صوفیہ کے آگے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اس کا چھوٹا قد مکمل طور پر اس کے پیچھے چھپ گیا۔ اگلے ہی لمحے فریال کچن میں داخل ہوئی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاویہ نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں، پانی پینے آیا تھا۔ وہ قریب رکھے جگ کو اٹھاتا ہے، گلاس میں پانی ڈالتا ہے اور آہستہ آہستہ پینے لگتا ہے۔ پانی ختم کر کے اس نے خالی گلاس واپس رکھا اور بے نیازی سے بولا، چلو۔ فریال نے سکون کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں تو گھبرا ہی گئی تھی، سوچا تم اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ پھر وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں ان ملازموں کو بھی کیا ہو جاتا ہے، ذرا سا کام ہو تو غائب ہو جاتی ہیں، آگے سب کچھ مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ باتیں کرتی ہوئی کچن سے نکل کر دوبارہ ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ زاویہ نے ایک نظر پیچھے کھڑی صوفیہ پر ڈالی۔ صوفیہ ابھی تک خوف زدہ کھڑی تھی۔ زاویہ نے بغیر کچھ کہے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر فریال کے پیچھے چل دیا۔ پورے راستے فریال مسلسل بولتی رہی، جبکہ زاویہ حسب معمول خاموشی سے اور تاثرات کے ساتھ اس کے ایک بھی بات کے لفظ کے لیے بغیر صرف سنتا رہا۔ کچھ دیر مزید خاموشی طاری رہی۔ فریال نے ایک دو بار بات شروع کرنے کی کوشش کی، مگر زاویہ نے مختصر اور سرد لہجے میں دیے گئے جوابوں سے اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ آخرکار زاویہ نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتا ہے اور آہستہ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب مجھے چلنا چاہیے۔ فریال بھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ اتنی جلدی؟ تھوڑی دیر اور رک جاؤ نا۔ زاویہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ فریال نے بے دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، پھر میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ ضرورت نہیں، زاویہ نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ میں خود چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فریال بھی اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ بائے، زاویہ کا خیال رکھنا۔ زاویہ نے صرف ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی، ہلکا سا سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے مینشن سے باہر نکل گیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا مینشن کو خاموش نظروں سے دیکھتا رہا، پھر دل ہی دل میں بولا، تو پاستا صوفیہ نے بنایا تھا اور فرحت عمان جا چکی ہے۔ لگتا ہے یہ سلسلہ میری سوچ سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی جیکٹ سے جیب میں ہاتھ ڈالا، سڑک پر لا کر ایک ٹیکسی روکی اور خاموشی سے اس میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی آہستہ آہستہ مینشن سے دور ہوتی گئی، جبکہ زاویہ کا ذہن اب ایک نئے راز کی گرہیں کھولنے میں مصروف تھا۔ دوسری طرف زرار روس اس لیے آیا تھا، ایک تو اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور دوسرا مقصد لیو کو تلاش کرنا تھا۔ زرار کو یقین تھا کہ چونکہ لیو کو اسپین میں نوکری نہیں ملی، اس لیے ممکن ہے وہ روزگار کی تلاش میں کہیں دوسرے ملک آ گیا ہو۔ چائلڈ ہوم میں اسے معلوم ہوا کہ اسپین میں ایک نیا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ اس قانون کے مطابق جب کوئی بچہ 22 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو حکومت اس کی مکمل ذمہ داری نہیں اٹھاتی۔ انہیں 2 سال دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی ملازمت تلاش کر سکیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر 24 سال کی عمر تک بھی انہیں نوکری نہ ملے تو انہیں چائلڈ ہوم چھوڑنا پڑتا ہے۔ زرار کو یقین تھا کہ چونکہ لیو کو اسپین میں نوکری نہیں ملی تو شاید وہ کسی دوسرے ملک گیا ہو۔ زرار نے لیپ ٹاپ بند کیا، مگر اس کا ذہن کسی اور ہی طرف بھٹک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے کرسی سے اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کر باہر گرتی برف کو دیکھنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، لیو، اگر تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہیں ڈھونڈ کر رہوں گا۔ اس نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ دوبارہ کھولا اور روس کے مختلف شہروں، یتیم خانوں، پناہ گاہوں اور سرکاری ریکارڈز میں لیو کے نام سے تلاش شروع کر دی، لیکن کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود اسے کوئی ایسی معلومات نہ مل سکی جو لیو تک پہنچنے میں اس کی مدد کرتی۔ زرار نے ایک لمبا سا سانس لیا، تم اپنے نشان مٹا کر گئے ہو۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، لیو نے جاتے وقت ایک بات کہی تھی، میں کچھ قریبی لوگ روس میں رہتے ہیں، اگر کبھی میں کہیں گیا تو شاید وہیں جاؤں۔ زرار آہستہ سے مسکرایا، تو تم واقعی روس آ گئے ہو، لیو؟
اس نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ دوبارہ کھولا اور روس کے مختلف شہروں کی فہرست سامنے رکھ لی۔ لیکن روس کوئی چھوٹا ملک نہیں تھا۔ آخر تم ہو کہاں؟ اس نے ایک ایک شہر کا جائزہ لینا شروع کیا، ساتھ ہی اپنے جاننے والے چند لوگوں سے بھی رابطہ کیا تاکہ اگر کوئی لیو کے بارے میں کوئی خبر ملے تو فوراً اسے اطلاع دی جائے۔ زرار نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ تم نے کہا تھا ایک دن پھر ملاقات ہوگی، اب میں خود تمہیں ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ زرار نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اس نے فوراً موبائل اٹھا کر ایک کیب بک کروا لی۔ کیب کی تصدیق ہوتے ہی اس نے لیو کے ان رشتہ داروں کا ایڈریس درج کر دیا جن کا ذکر لیو نے برسوں پہلے اس سے کیا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لوکیشن نکالنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ چند ہی لمحوں بعد کیب ہاسٹل کے باہر آ کر رک گئی۔ زرار نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، ضروری سامان اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ کیب میں بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور سے کہا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچا دیں۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ پورے سفر کے دوران زرار کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں، مگر اس کا ذہن صرف ایک ہی سوال میں الجھا ہوا تھا، لیو، کیا واقعی تم وہاں مل جاؤ گے؟ کچھ ہی دیر بعد کیب اپنی منزل پر جا کر رک گئی۔ زرار نے کرایہ ادا کیا اور گاڑی سے اتر گیا۔ اس نے سامنے موجود مکان پر ایک نظر ڈالی۔ گھر نہ بہت بڑا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا۔ دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک متوسط طبقے کے خاندان کی رہائش گاہ ہے۔ سادگی کے باوجود گھر کافی صاف ستھرا اور ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ زرار آہستہ آہستہ دروازے تک گیا اور گھنٹی بجا دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے تقریباً 50 سالہ ایک خاتون کھڑی تھیں۔ انہوں نے جیسے ہی زرار کو دیکھا چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئیں۔ ان کے نفیس شخصیت، قیمتی لباس اور پرتعبر انداز دیکھ کر انہوں نے فوراً اپنے تاثرات سنبھال لیے۔ جی فرمائیے، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ پرمود باندھا مسکراہٹ کے ساتھ بولیں۔ ارے اب باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر تشریف لائیے۔ زرار خاموشی سے ان کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ گھر سادہ مگر بے حد صاف ستھرا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی جس سے گھر والوں کی نفاست کا اندازہ ہوتا تھا۔ بیٹا یہاں بیٹھو، خاتون نے محبت سے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ زرار خاموشی سے بیٹھ گیا۔ خاتون بھی سامنے بیٹھ گئیں اور نرمی سے پوچھا، بیٹا بتاؤ تو ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ زرار نے بغیر کسی تہمت کے اصل بات کی، لیو، کیا وہ یہاں آیا تھا؟ لیو کا نام سنتے ہی خاتون کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری اور بے چینی کے آثار نمودار ہوئے، مگر انہوں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ لیکن وہ ایک لمحہ زرار کی تیز نظروں سے چھپ نہ سکا۔ انہوں نے ہلکا سا گلا صاف کیا، لیو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولیں، ہاں آیا تو تھا، مگر چند دن پہلے یہاں سے چلا گیا۔ یہ سنتے ہی زرار کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اسے احساس ہوا کہ شاید اس کی منزل ایک بار پھر اس کے ساتھ ہاتھ سے نکل چکی ہے، لیکن اس خاتون کے چہرے کی وہ لمحہ بھر کی گھبراہٹ بتا رہی تھی وہ پوری سچائی ابھی بھی نہیں بتا رہی۔ زرار خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سے وہ خاتون کئی بار آوازیں دیتی رہیں، بیٹا کم از کم چائے تو پی کر جاؤ، 2 منٹ اور بیٹھ جاؤ، مگر زرار نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ خاموش قدموں سے آگے بڑھتا گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی۔ وہ وہاں جا کر رکا اور بولا، ایک چیوئنگ گم دے دیجیے گا۔ دکاندار چیوئنگ گم نکال ہی رہا تھا کہ اچانک زرار کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے فوراً موبائل نکالا، لیو کی تصویر کھولی اور دکاندار کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے اس لڑکے کو کبھی دیکھا ہے؟ دکاندار نے تصویر پر نظر ڈالی اور فوراً پہچان گیا، ہاں دیکھا ہے۔ زرار میں اختیار آگے جھک گیا، کہاں؟ دکاندار آہ بھرتے ہوئے کہا، یہ چند دن پہلے یہاں آیا تھا، اپنی مامی کے گھر۔ زرار خاموشی سے سنتا رہا۔ دکاندار نے افسوس بھرے لہجے میں بات جاری رکھی، مگر اس کی مامی نے اسے گھر کے اندر تک نہیں آنے دیا، شاید انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ اپنی مرحوم ماں کے حصے کی جائیداد نہ مانگ لے۔ بیچارہ 2 دن اور 2 راتیں اسی دروازے کے باہر بیٹھا رہا۔ میں روز اسے دیکھتا تھا، کبھی کبھار اسے کھانا بھی دے دیتا تھا، مگر دروازہ پھر بھی اس کے لیے نہیں کھلا۔ تیسرے دن صبح جب میں نے دکان کھولی تو وہاں نہیں تھا، شاید کہیں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر زرار کے دل میں جیسے ایک بوجھ آن پڑا۔ اس نے خاموشی سے چیوئنگ گم لی، پیسے ادا کیے اور چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی منظر گھوم رہا تھا۔ 2 دن وہ اکیلا دروازے کے باہر بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی جھلکنے لگی۔
اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں، میری بس اتنی مدد کر دے کہ وہ خیریت سے ہو۔ زرار مزید کچھ نہ بولا، وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ایک کیب بک کر لی۔ چند ہی منٹ بعد کیب اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ خاموشی سے پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ہوٹل چلو، ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی آہستہ آہستہ سڑک پر دوڑا دی۔ سفر کے دوران زرار کی کھڑکی سے باہر گزرتی ہوئی سڑکوں کو بے دلی سے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار دکاندار کی وہی بات گونج رہی تھی، وہ 2 دن اور 2 راتیں دروازے کے باہر بیٹھا رہا اور اسے اندر آنے نہیں دیا گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی مٹھی بھینچ لی۔ دل ہی دل میں اس نے دعا کی، یا اللہ لیو جہاں بھی ہو اسے اپنی حفاظت میں رکھنا اور مجھے جلد اس تک پہنچا دینا۔ کچھ دیر بعد کیب اس کے ہوٹل کے سامنے آ کر رک گئی۔ زرار نے کرایہ ادا کیا، گاڑی سے اترا اور بھاری قدموں کے ساتھ ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ لیو کی تلاش اب اس کے لیے صرف ایک مشن نہیں بلکہ ایک ذاتی ذمہ داری بن چکی ہے۔ ہوٹل پہنچتے ہی زرار سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور کوٹ ایک طرف رکھا اور فوراً لیپ ٹاپ کھول لیا۔ وہ دوبارہ وہی فائلوں اور ڈیٹا کھنگالنے لگا۔ خیر کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جو پہلے اس کی نظر سے اوجھل رہ گئی تھی۔ اچانک اس کی نظریں ایک رپورٹ پر جم گئیں۔ صرف ایک لمحہ اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے فوراً لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر طلحہ کا نمبر ملایا۔ پہلے ہی گھنٹی پر کال ریسیو ہو گئی۔ طلحہ: ہیلو زرار، تم کہاں ہو؟ طلحہ: کیا ہوا؟ زرار: پہلے بتاؤ کہاں ہو؟ طلحہ: گھر پر ہوں۔ زرار کا دل زور سے دھڑکا۔ زرار: گھر نہیں، فوراً وہاں سے نکل جاؤ، ایک سیکنڈ بھی ضائع مت کرنا۔ طلحہ: لیکن ہوا کیا ہے؟ زرار: رومان کے لوگ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، انہیں تمہاری لوکیشن معلوم ہو چکی ہے۔ چند لمحوں کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ طلحہ: کیا؟ لیکن کیسے؟ زرار نے سنجیدگی سے کہا، اس آدمی نے جان بوجھ کر تمہاری شرٹ پر ایک ٹریکنگ چپ لگا دی تھی۔ یہ سنتے ہی طلحہ کو فوراً وہ لمحہ یاد آیا کہ جب کیفے کے باہر اس شخص نے موبائل چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی شرٹ پکڑی تھی۔ طلحہ: اوہ مائی گاڈ! زرار: باتیں بعد میں کرنا، فوراً نکلو، میں ابھی تمہارا ٹکٹ بک کرواتا ہوں۔ طلحہ: میں اسپین چلا جاؤں؟ زرار: نہیں۔ زرار نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، اگر تم اسپین گئے تو انہیں شک ہو جائے گا، سیدھا دبئی جاؤ، زاویان کے پاس۔ طلحہ: ٹھیک ہے، میں ابھی نکلتا ہوں۔ کال ختم ہوتے ہی طلحہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ ضروری سامان اٹھا کر گھر سے نکلا اور تیزی سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ ایئرپورٹ پہنچا تو دبئی جانے والی فلائٹ کی بورڈنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ جلدی بورڈنگ مکمل کر کے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس پورے وقت زرار اور زاویان مسلسل اس سے رابطے میں تھے۔ چند ہی لمحوں بعد جہاز نے رن وے پر دوڑنا شروع کیا اور پھر فضا میں بلند ہو گیا۔ فلائٹ کے ٹیک آف کرتے ہی زرار اور زاویان دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب کم سے کم وہ فی الحال محفوظ ہے۔ زاویان کے جانے کے بعد فریال سیدھی اپنے کمرے میں گئی۔ اسے یقین تھا کہ زاویان صرف پانی پینے کے لیے کچن تک نہیں گیا تھا، وہ اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے فوراً CCTV کی ریکارڈنگ کھولی۔ جیسے ہی اس نے کچن کا منظر دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مجھ سے تو سیدھے منہ بات نہیں کرتا اور صوفے کے اتنا قریب کھڑا تھا۔ اس نے دانت پینچ لیے۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں۔ صوفیہ؟ وہ تیزی سے صوفے کے کمرے کی طرف بڑھی۔ صوفے کا کمرہ کسی بیڈ روم سے زیادہ اسٹور روم معلوم ہوتا تھا۔ چند پرانے فرنیچر، ایک چھوٹی سی الماری، ایک سادہ سا بستر، یہی اس کی کل دنیا تھی۔ جاری ہے۔